فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى الخاتم لما سبق والفاتح لمن خلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات اللذاليل حبيبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى عترته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واعتدى لعدوهم سلاسلا وأغلالا وسعيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال عز من قال بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، انسان کی ضرورتوں میں سب سے اہم ترین ضرورت ہدایت ہے. انسان بغیر رہنمائی اور ہدایت کے اپنی زندگی کی کوئی معتبر سانس بھی نہیں لے سکتا. مالک کائنات نے ہدایت کی ذمہ داری بھی اپنے سے متعلق رکھی ہے. اللہ ہدایت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، اس کی تو وہی خالق انسان ہے. جو خالق انسان ہے وہ انسان کی تمام ضرورتوں کا جاننے والا ہے اور انسان کے لیے کیا مناسب ہے کیا نامناسب اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا. تو اس لیے اس کی رہنمائی اور ہدایت کا انتظام بھی مالک کائنات نے خود اپنے ذمہ رکھا ہے. اور یہی رہنمائی اور ہدایت کی ضرورتیں ہیں کہ جس کے لیے خلاق کائنات نے اس کائنات میں انبیاء و مرسلین کو بھیجا، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے. یہ تمام چیزیں وسائل ہدایت ہیں، ہدایت کا سامان ہے. دنیا کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسی نہیں رہی کہ جب انسانی ہدایت کا انتظام مالک کائنات نے نہ کیا ہو.
اور نہ قیامت تک کوئی لمحہ ایسا آئے گا کہ بغیر اللہ کی جانب سے کسی ہادی کے تعین کے یہ زمانہ خالی رہے۔ انسان، میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ زندگی تو بسر کرتا ہی ہے، وہ بسر ہو ہی جاتی ہے۔ ایک زندگی کے بسر کرنے کا وہ طریقہ ہے جو انسان چاہتا ہے، اور ایک وہ طریقہ ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ اللہ کیسی زندگی چاہتا ہے؟ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جو عمل بھی صادر ہوتا ہے انسان سے، جو کام بھی انسان کرتا ہے، اس کے لیے دو معروف لفظ ہیں۔ یا وہ عمل اس کا عین عدل ہے، اور یا اس کا عمل عین ظلم ہے۔ بیچ کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ یا تو اس نے اپنے عمل میں انصاف سے کام لیا ہے، یا اس نے اپنے عمل میں ظلم سے کام لیا ہے۔ اگر عدل نہیں ہے تو ظلم ہے، اور اگر ظلم نہیں ہے تو عدل ہے، کوئی تیسری شکل نہیں ہے۔ اگر مزاج الہی اور مشیت الہی کے مطابق زندگی بسر کی ہے تو وہ عین عدل ہے، اور اگر اللہ کے مزاج اور اس کی مشیت کے خلاف زندگی بسر کی ہے تو اسی کا نام ظلم ہے۔ تین لفظیں ہماری جانی پہچانی ہوئی ہیں، اور قرآن مجید نے اس کی بہت تکرار کی ہے۔ ذرا درود پڑھیں آپ حضرات۔ تین لفظیں ہماری جانی پہچانی ہیں، قرآن مجید نے بہت تکرار کی ہے، اور ان الفاظ سے کم مسلمان اچھی طرح سے آشنا ہے۔ ایک لفظ کفر ہے، ایک لفظ فسق ہے، ایک لفظ ظلم ہے۔ ان تمام الفاظ کی گہرائیاں اپنی جگہ پر، لیکن کم سے کم مسلمان اتنا ضرور جانتا ہے کہ یہ ناپسندیدہ لفظ ہے۔ کوئی انسان کتنا ہی برا ہو، کوئی مسلمان کتنا ہی برا ہو، لیکن وہ یہ سننا نہیں چاہتا کہ اسے کافر کہہ دیا جائے، یہ سننا نہیں چاہتا کہ اس کو ظالم کہہ دیا جائے، یہ نہیں سننا چاہتا کہ اسے فاسق کہہ دیا جائے۔ اور ان تین لفظوں کی تکرار کی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہے کیا یہ؟ ابھی تو میں نے بہت سمیٹ کر بات کہہ دی کہ جو کچھ انسان اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق کرتا ہے وہ عین عدل ہے، اور جو اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت کے خلاف کرتا ہے وہ عین ظلم ہے۔ اب اللہ نے خود بتایا ہے کہ یہ ظالم کون ہے، کافر کون ہے، فاسق کون ہے۔ ظاہر ہے کہ ان الفاظ کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اس سے متعلق ہو اور کوئی اسے ظالم، کافر، فاسق کہے۔ ہر یہ کہ کافر بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو کافر کہا جائے، ہے نا؟ تو یہ لفظ ناپسندیدہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے۔ کافر کون ہے؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو لوگ اللہ کے قانون کے خلاف فیصلے کرتے ہیں وہی لوگ کافر ہیں۔ اب لفظوں کو کوئی پسند نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے، لفظوں کے ناپسند کرنے سے حقیقتیں تبدیل نہیں ہو جاتی۔ تو یہ کافر ہے۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو لوگ قانون الہی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے
جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق جو فیصلے نہیں کرتے وہی فاسق ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے معاملات کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی ظالم ہیں۔ لیکن پوری گفتگو وہی ہے، لفظ آخر کی بدلی ہے۔ کافر بھی اسی کو کہتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق عمل نہیں کرتا اور فیصلے نہیں کرتا۔ ظالم بھی اسی کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کے نازل کیے ہوئے احکام اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتا۔ اور کافر، ظالم، فاسق سب کی وجہ ایک ہی بتائی ہے، کیا؟ من لم یحکم بما انزل، جو نازل کیا ہے اللہ نے، وہی نازل ہوتی ہے نا، آیتیں نازل ہوتی ہیں جو نازل کیا۔ تو انزلہ کا لفظ تو آپ پہچانتے ہیں نا، ما انزلہ کے مطابق اگر عمل نہیں کیا تو کافر ہے، ما انزلہ کے مطابق اگر عمل نہیں کیا تو فاسق ہے، ما انزلہ کے مطابق عمل نہیں کیا تو ظالم ہے۔ ما انزلہ اگر آپ پہچان لیں تو ما انزلہ بھی پہچانتے ہوں گے۔ یہ ہے نا، جو ما انزلہ ہے جو نازل ہوا، ما انزلہ جو نازل کیا گیا، اور غدیر میں ما انزلہ کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یا رسول بلغ ما انزلہ، اے نبی وہ پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اعلان غدیر ما انزلہ ہے، جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہی کافر ہے، وہی ظالم ہے اور وہی فاسق کہلاتا ہے۔ صلوات تو انسان زندگی بسر کرتا ہے، میں نے عرض کیا کہ یا تو وہ اس اعتبار سے چل رہا ہے کہ جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ یہی چاہتا ہے کہ انسان وہی کرے جو ہم چاہتے ہیں۔ دیدار ہونا کوئی آسان کام تو ہے نہیں۔ دو ہی باتیں ہیں حضور اعلیٰ میں نے کہا لفظیں نہیں پسند آتی، یا عادل بن جاؤ یا ظالم بن جاؤ، کوئی تیسری شکل ہے ہی نہیں ہے۔ جو عادل نہیں ہے وہ ظالم ہے، جو ظالم نہیں ہے وہ عادل ہے، بیچ میں تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا کہ انصاف والا بنے۔ ایک لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے بھی ظلم اور عدل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ تو میں نے قرآن مجید سے بتایا کہ کسے ظالم کہتے ہیں، لیکن ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے ظلم کیا ہے؟ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کے خلاف استعمال کرنا۔ مشہور ہے یہ فقرہ، وَذَا الشَّيْءُ عَلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے اس کے خلاف استعمال کرنا ظلم ہے۔ یہ تو ایک لغوی ہے نا۔ اچھا اب اسی پہ اگر جاتے تو اب مسئلہ ہے کہ انسان کس چیز کے لیے بنایا گیا ہے۔ جس چیز کے لیے بنایا گیا ہے اس میں اگر استعمال ہو رہا ہے تب تو عین عدل ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے یا کر رہا ہے تو وہیں سے ظلم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم پورے مجسم انسان کے بارے میں سوال کریں کہ کس لیے بنایا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پارٹ کے بارے میں سوال کریں، کان کس لیے بنائے گئے ہیں،
جس لیے بنایا گیا ہے اگر وہی استعمال ہے تو عین عدل ہے، اور اگر اس کے خلاف استعمال ہے تو عین ظلم ہے۔ آنکھ اللہ نے کس لیے بنائی ہے؟ جس لیے بنائی ہے اگر وہی استعمال ہے تو عین عدل ہے، اگر اس کے خلاف اب اسی طرح سے کرنا چاہوں، دیکھیں مجھے چند آدمیوں میں مجلس پڑھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم مدرسہ کالج کے لوگ ہیں، 4-6 لڑکے لے کے بیٹھتے ہیں، گھنٹہ بھر بولتے رہتے ہیں، ہمارے لیے تو کوئی پریشانی نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ سن رہا ہو کوئی۔ اگر آپ سن رہے ہیں تو گویا کان اس جگہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس لیے بنائے گئے، تو آپ پورے پیکر کو الگ الگ کرتے جائیں، کون سی چیز کاہے کے لیے استعمال ہوئی، اس کے خلاف استعمال کرنے کا نام ہے ظلم۔ لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يَبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ ہم نے جہنم کا ایندھن بنانے کے لیے جن و انس میں سے بہت سو کو اکٹھا کر رکھا ہے۔ قصور کیا ہے؟ ایک ایک قصور نہیں بتا رہا، بنیادی قصور ہم نے ان کو قوت فکر دی ہے، فکر نہیں کرتے، ہم نے ان کو آنکھیں دی ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ہم نے ان کو کان دیے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور جب ایسا نہیں کرتے ہیں تو جن میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں یعنی استعمال نہیں کرتے ان کو انسان نہیں کہا جاتا۔ بات صرف ظالم ہونے کی نہیں ہے، جیسے ہی حدود ظلم میں انسان قدم رکھتا ہے اس سے شرافت انسانی چھین لی جاتی ہے، اس کے سر سے تاج کرامت اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی اشرفیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی اشرفیت ختم ہو جاتی ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اولئک کالانعام، یہ جانوروں جیسے ہیں۔ بھئی یہی بات رکی نہیں، قرآن مجید نے اور بڑھا دیا، بل ہم اضل، بلکہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اب آپ دیکھیے کہاں پہنچ گیا، صرف اس لیے کہ جو چیز جس چیز کے لیے بنائی گئی ہے وہاں استعمال نہیں۔ اس نے یہ نہیں کہا، قرآن مجید کی آیت کو دیکھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے ہم نے قوت فکر دی ہے، فکر نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ پاگل ہے، نہیں کہتا ہے، سیدھی سیدھی بات ہے کہ وہ کہتا ہے پاگل ہے۔ اس نے کہا ہم نے آنکھ دی ہے مگر دیکھتے نہیں، وہ یہ نہیں کہتا کہ اندھے ہیں، اندھا نہیں کہا ہے، اندھا تو معذور ہو جائے گا، پاگل معذور ہو جائے گا، جہاں عقل ہی نہیں ہے وہاں دین کہاں ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ بہرے ہیں، کہا کان ہے مگر نہیں سنتے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایسا بھی دیکھا دنیا میں آپ نے کہ آنکھ ہو اور نہ دیکھے؟ یہ لمحاتی عمل تو ہو سکتا ہے کہ آنکھ بند کر لے، لیکن پوری زندگی ایسی گزر جائے کہ آنکھ ہو نہ دیکھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عقل ہے مگر نہ فکر کرے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کان ہے مگر نہ سنے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب سنتے ہیں، وہ نہیں سنتے جو اللہ و رسول سنانا چاہتا ہے، جس کے لیے یہ کان بنائے گئے تھے۔ جب اس سے نہیں سنا تو نہیں سنا۔ سب دیکھتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے جو اللہ و رسول دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ بالکل ہوا ہے تاریخ کے اندر، پیغمبر اسلام ناکا بنے، پشپ شہزادے آئے، پیغمبر کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اکثر اس موقع پر کہا کرتا ہوں، کیا پیغمبر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ دیکھو میں معراج پر بھی جا سکتا ہوں اور اونٹ بھی بن سکتا ہوں؟ یہ دکھانا چاہتے تھے؟ کیا دکھانا چاہ رہے تھے پیغمبر؟ پشپ نواسوں کو بیٹھا کے ان کی مٹھیوں میں اپنی زلفیں دے کر کیا دکھانا چاہتے تھے؟ اگر یہ دکھانا چاہتے تھے کہ واقعاً پیغمبر کو ایک ہنر یہ بھی آتا ہے کہ وہ اونٹ بن لیتے ہیں،
تب تو یہ کہا جائے گا حضور کتنے اچھے اونٹ بنے. لیکن اگر یہ نہیں دکھانا چاہتے تھے تو جو دکھانا چاہتے تھے وہ دیکھو. اسی لیے جب دیکھنے والے نے دیکھ کر کہا کتنی اچھی سواری ہے تو مزاج رسالت برہم ہو گیا. ہم دکھانا یہ نہیں چاہ رہے کہ کتنی اچھی سواری ہے. پیغمبر نے کہا یہ دیکھو کتنے اچھے سوار ہیں. اس کا مطلب ہے پیغمبر دکھانا یہ چاہتے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے. اچھا سننے والی بات بھی آپ جانتے ہیں اگر بہرا ہوگا تو کچھ نہیں سنے گا، لیکن اگر کان ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ سنے کچھ نہ سنے. یہ سب سنے گا. لیکن ہوا کیا ایک ہی میدان میں دو آوازیں آ رہی تھی. ایک آواز آ رہی تھی کہ محمد قتل کر دیے گئے. خود پیغمبر پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں زندہ ہوں. تو یہ ہوا کیسے کہ وہ آواز سنی گئی اور پیغمبر کی آواز نہیں سنی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سنتے ہیں مگر وہ نہیں سنتے جو رسول سنا. جب رسول سنانا چاہتا وہ نہیں سنتے ہیں. تو اسی کے لیے کہا اس کی شرافت انسانی چھن گئی، اس کی کرامت انسانی چھن گئی. یہ جانور ہے بل ہم ازل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. وہاں غور کی اسی لیے بعض روایتیں بیان کی جاتی ہیں ہر انسان کو بغیر سوچے سمجھے جانور مت کہا کرو. عادت ہوتی ہے نا، عادت ہوتی ہے. ارے وہ آدمی نہیں ہے جانور ہے. عادت ہوتی ہے جس کو یاد آ رہا تھا ارے وہ آدمی ہے جانور ہے. کہا ارے کو بغیر سوچے سمجھے نہ کہا کرو جانور، ورنہ جانور بھی میدان حشر میں فریاد کرے گا پالنے والے ہم اتنے برے تو نہیں تھے. انسان تو اس سے بھی برا ہو جاتا ہے. یہ انسان اس سے بھی برا ہے. بل ہم مدل، وہ سب جانوروں سے بھی بدتر ہے. جو چیز جس کے لیے تو ایک تو یہ پارٹ میں کہہ رہا تھا کان کاہے کے لیے، فکر کاہے کے لیے، آنکھ کاہے کے لیے، پیر کاہے کے لیے، ہاتھ کاہے کے لیے. اگر وہی استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے اللہ نے دیا ہے تو عین عدل ہے. اور اگر اس کے خلاف استعمال ہوتا جو چیز اس کے خلاف استعمال ہوتی جائے گی ضرورت آ جائے گی. اب پورے وجود کے بارے میں اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تو جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اب جو عمل ہو رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ خود انسان کر سکتا ہے. اس کا تعلق عبادت سے ہے یا نہیں. دیکھیں عبادت کا فقہی مفہوم نہیں ہے، وہ تو بیچارے چند کتابوں کہتے ہیں یہ عبادت اس کے اندر الگ الگ ہوتا ہے. عبادت کا مفہوم وہ ہے کہ جو کچھ کیے کرے انسان، وہ مزاج الہی اور مشیت الہی کے مطابق سب عبادت ہے. سب عبادت ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. میں نے بھی کہیں کہا تھا کہ مرضی کے مطابق اگر ہے تو کھیت کی مزدوری بھی عبادت ہے، بازار کی تجارت بھی عبادت ہے. اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو تو سجدے بھی بیکار ہیں. سجدے بھی بیکار ہیں اگر اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہے. اس میں کہ آپ نے دیکھا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو عبادت ہے. اللہ کی مرضی کے مطابق آپ کو کچھ ہو. یہ کوئی ضروری نہیں کہ سجدے ہی میں رہے آدمی. اسے کوئی ضروری نہیں کہ سبحان قدوس نہیں کہتا رہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا رہے. آپ نے دیکھا فرشتوں کو پیدا کیا اللہ نے، جسے رکوع میں رکھا قیامت تک رکوع میں رہے، جسے سجدے میں رکھا ہو قیامت تک سجدے میں رہے. بنا دیا تو وہ تو انحراف کرتے نہیں. لیکن جب اللہ نے کہا جاؤ جھولا جھولاؤ، جاؤ چکی چلاؤ، جاؤ کپڑے لے کے درزی بن کے چلے جاؤ، تو درزی بن کے آنا بھی عبادت، جھولا جھولانا بھی عبادت، چکی چلانا بھی عبادت. اس لیے کہ مطابق مرضی ہے اللہ کی مرضی کے مطابق. تو میں عرض کر رہا تھا حضور والا انسان سے مطالبہ یہ ہے، ہاں ہم بھی ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہیں انصاف سے کام لیجیے. اپنے معاملات میں تو انسان فوراً انصاف کا حوالہ دیتا ہے. خود اس نے کتنا انصاف کیا ہے.
اپنے وجود سے انسان نے کتنا انصاف کیا ہے. آج ماں باپ جب بڑے ناراض ہوتے ہیں اولاد سے تو فوراً شکوہ شروع ہو جاتا ہے. صاحب وہ سنتا ہی نہیں ہے تو کیا پریشانی ہی نہیں سنتا ہے تو آپ بھی بالکل جاہل ہی معلوم ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں حق دیا ہے تو اگر پہلے ہی آپ نے اللہ کا دیا ہوا حق بتا دیا ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اپنے خالق کا وفادار نہیں ہوا اپنے ماں باپ کو کیا سمجھے گا؟ سبحان اللہ. لیکن یہ تو ہمیں حضور اعلیٰ اپنا ہمیں جو چاہیے اس وقت دین یاد آتا ہے. جب دین کا کوئی مطالبہ ہوتا ہے تب دین یاد نہیں آتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کو وفادار ہی نہیں بنایا. پہلے سے آپ نے اگر مالک کا وفادار بنایا ہوتا تو مالک کے حوالے سے آپ کا اطاعت گزار ہوتا. مالک کے حوالے سے اطاعت گزار ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں یہ کرنا ہے. اب تو معاملہ یہ ہے حضور والا کہ اولاد بگڑی تو اتنی بگڑی کہ باپ پکار رہا. آپ نے کہا بھائی وہ پکار رہا ہے آواز کیوں نہیں دیتے جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ کہاں تک جواب دیں؟ کیا ہوا؟ کہا وہ تو سٹیا گئے. سٹیا گئے کیا مطلب؟ کہا ان کا تو دماغ خراب ہو گیا. فضائل بیان ہو گیا اس باپ کے لیے کہ جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ لا تقل لہما اف، اس کے مقابلے میں اف نہ کرو. ہم نے کیا مطلب؟ کہا ان کا دماغ خراب ہو گیا کہاں تک سنیں. اب آپ نے پہچانا انسان جب کسی کی اطاعت سے فرار اختیار کرتا ہے تو اس کے دماغ کو الزام دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. انسان اپنے کو تو قصوروار ماننے کو تیار نہیں تھا. میں اکثر مثال دیتا ہو سکتا کبھی یہاں بھی کہا بھائی بچے سے کہا کہ یہ قمیض پہن لو تو کہا نہیں وہ نہیں پہنیں. کہا کیوں؟ کہا قمیض چھوٹی ہو گئی ہے. یہ نہیں کبھی کہتا انسان کہ ہم بڑے ہو گئے. اپنی خطا ماننے کو کسی طرح سے تیار ہی نہیں. اپنے بارے میں کچھ کہنے ہوتے ہیں کبھی چھوٹی ہو گئی، شیروانی چھوٹی ہو گئی ہے. چھوٹی ہو کیسے ہو گئی؟ جس ناپ کا سلا تھا اس نے 10 سال پہلے آج بھی وہی ناپ ہے. تم بڑے ہو گئے. ہم وہاں نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکتے؟ گاڑی چھوٹ گئی. گاڑی تو چھوٹ ہی جائے گی اپنے وقت سے. آپ سمجھ رہے ہیں انسان کسی طرح سے اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ضرور پڑھیں آپ تو کتنا انصاف کیا انسان نے. انسان کتنا انصاف کر رہا ہے. جو کچھ دیا اللہ نے وہ چاہتا ہے کہ استعمال اس طرح سے ہو. اس نے بتا دیا پورا. وہ چاہتا ہے کہ انصاف کے حدود میں رہے انسان. کیا یہ مطالبہ غلط ہے؟ ہم تو سب ایک دوسرے سے یہی مطالبہ کرتے فوراً یہ شکا ہوتا ہے یا آپ نے انصاف نہیں کیا. اتنی ہی تو بات ہے. اللہ کی اطاعت گزاری کے سلسلے کی صرف اتنی ہی بات ہے کہ انصاف سے کام لو. انصاف سے کام لو. یہی تاکید ہے مسلسل انبیاء کے ذریعے. لیکن اس مطالبہ انصاف کی پذیرائی انسان نے کتنی کی ہے وقت ہوتا میں تفصیل سے بتاتا لیکن پھر بھی سن لیں آپ مختصر. اللہ نے 1,24,000 انبیاء کے ذریعے مطالبہ انصاف کیا. جتنی کتابیں بھیجی اس کے ذریعے مطالبہ انصاف کیا ہے. جتنے صحیفے بھیجے جتنے اوصیہ بنائے سب کے ذریعے صرف ایک بات لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے جو کچھ بھیجا ہے رسولوں کو پیغمبروں کو کتابوں کو
سب اس لیے تاکہ لوگ انصاف والے بنے، یعنی پورے قانون کے ذریعے، پورے انبیاء کے ذریعے، پورے صحیفوں کے ذریعے، پورے کتابوں کے ذریعے مطالبہ انصاف ہے۔ انصاف یہی ہے کہ جو تمہارا رب ہے اسی کے حق محکوم بنو، اسی کے اطاعت کرو۔ مگر مسئلہ یہ ہے ہمارا انصاف کا قانون ہی الگ ہے۔ ہمارا انصاف یہ ہے کہ اللہ جو کہہ رہا ہے ہم کریں نہ کریں، مگر ہم جو اللہ سے کہہ رہے ہیں اب تو ہم اللہ کو حکم دیتے ہیں، روزی دے دے، روٹی دے دے، اولاد دے دے، اچھی بیوی دے دے، اچھا گھر دے دے، اچھی گاڑی دے دے۔ تھوڑے دن صبر کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ سنتا ہی نہیں۔ اتنا اللہ سے کہتے ہیں، اور دیدہ دلیری کی تو حد ہو جاتی ہے جب کہتا ہے انسان ہم تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے۔ دیدہ دلیری ہے نا، ہم تو کوئی گناہ، حالانکہ گناہ چہرے ہی پر لکھا ہوا ہے، اس کے بعد ہم تو کوئی گناہ بھی نہیں کرتے، اللہ سنتا ہی نہیں ہے۔ یہ انصاف ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہم آدمی افکار میں پلے ہوئے، ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے، ہر معاملے میں یہی ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا معاملہ ہو، چاہے رسول کا معاملہ ہو، چاہے ائمہ کا معاملہ ہو، چاہے والدین کا معاملہ ہو، ان کو کیا کرنا چاہیے یہ یاد رہتا ہے۔ اللہ کو یہ کرنا چاہیے، رسول کو یہ کرنا چاہیے، ائمہ کو یہ کرنا چاہیے۔ آپ کہا کہ مسلمان ہیں، آپ کہا کہ مومن ہیں، انہوں نے کہا ہم ان کے لیے یہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا ہے آپ سے، لیکن ہمارے ایمان کا ایک نئے جو بھی ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہ نہیں کریں گے، جو ہمارا دل چاہتا ہے ان کے نام پر کریں گے۔ میں نے بھی کہا تھا یہی تو کرتے ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے جو ہوتے ہی ہم ان کے لیے جان دے دیں گے۔ یہ جان نہیں دو، وہ کہتے ہیں اطاعت کرو۔ جان دینے کے لیے نہیں کرنا، ہم ان کے لیے جان دے دیں گے۔ کسی کا مجال نہیں ہے کہ ان کی توہین کرے، تم تو دنوں رات خود توہین کر رہے ہو۔ میں فرض کر لیا کہ کسی نے پیغمبر کا کارٹون بنایا، یقیناً توہین کی اس نے، اب اس پر اتنا جلال آ گیا کہ اپنے ہی ملک کو جلا دیں گے ہم۔ یہ ہماری محبت ہے، یہ ہماری محبت ہے۔ اس سے بڑی توہین کیا ہوگا کہ رسول پکار رہا سنتے نہیں، تو اس نے تو رسول مانا ہی نہیں۔ تم نے کلمہ پڑھا، اللہ پکار رہا ہے، رسول پکار رہا ہے، ائمہ پکار رہے ہیں، سنیں گے نہیں، لیکن ان کو اگر کوئی کچھ کہے گا تو ہم جان دے دیں گے۔ تو یہ سارے فیصلے خود کیے ہیں، یہ سارے فیصلے ہم خود کر رہے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، اور ہم اسی کا نام ایمان سمجھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے صاحبان ایمان، جب اللہ و رسول تم کو پکارے تو لبیک کہو، جواب دو، تاکہ تمہاری حیات کا سلسلہ جاری رہے۔ زندگی انحراف سے نہیں ملتی ہے، زندگی اللہ و رسول کی آواز پر لبیک کہنے سے ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا جو لوگ میدان سے بھاگ رہے تھے اور پیغمبر کی آواز نہیں سن رہے تھے، پیغمبر نے کہا الا من اراد ان ينظر الى میت تمشی علی الارض، جو دیکھنا چاہتا ہو کہ لاشیں کیسے دوڑتی ہیں وہ ان کو دیکھ لے۔ دوڑنے کا نام زندگی نہیں ہے، بھاگنے کا نام زندگی نہیں ہے، راہ الہی پر رہنے کا نام ہے زندگی۔ دین کو قبول کیا تو دین کی منطق کو قبول کرو۔
ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم دین اللہ کا قبول کرتے ہیں، لاجک اپنی استعمال کرتے ہیں. بہت فرق ہے دونوں کی لاجک میں. وہ دوڑ رہا ہے، منطق قرآن کہہ رہی ہے کہ یہ مردہ ہے اور یہ گردن کٹی ہوئی ہے، لاشا پامال ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ خبردار اس کو مردہ نہ کہنا. اگر یہ لاجک ذہن کے اندر ہے تب صاحب ایمان ہے انسان. قرآن کی منطق جو ہے وہ الگ ہے، دین کی منطق جو ہے وہ الگ منطق ہے. بس اس کو کہو مردہ، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. مردہ کہتا، مردہ ہے، یہ سوچنا بھی نہیں، یہ زندہ ہے اور رزق پا رہا ہے. وہ دوڑ رہا ہے، ہم نے کہا یہ تو زندہ ہے، کہیں زندہ نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں. تو دین کی منطق یہ ہے، زندگی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کرو. انسان جیسے ہی دائرہ عدالت سے نکلتا ہے اس کی موت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا رہتا ہے کہ ہم اس لیے کہ روحانیت کی بنیاد پر دین فیصلے کرتا ہے. حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں منطق کا فرق، لاجک کا فرق دیکھیے. ہم سے اگر کوئی پوچھے جوان کون ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا بتائیے گا جوان کون ہوتا ہے؟ کیا جوان؟ ارے آپ اتنا نہیں جانتے؟ جس کی عمر مثلا اتنی ہو 20-25 سال کی، جس کے بازو کی مچھلیاں ایسی ہوں، جس کی رفتار ایسی ہو، جس کی گفتار ایسی ہو، جس کے سینے کی چوڑائی ایسی ہو. یہ سب تو ہے ہماری علامتیں، ہماری منطق ہے. جوان. اور بوڑھا کون ہے؟ کا 80 سال کا ہے، جھریاں پڑی ہوئی، کمر جھک گئی، آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، دانت ٹوٹ گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں. بوڑھا یہی تو ہے، یہی تو ہے ہمارا منطق. دین کی دیکھیے، حضور سرور کائنات پیغمبر اسلام سے کسی نے یا رسول اللہ جوان کون ہے؟ پیغمبر سے پوچھا کسی نے. اچھا دیکھیں، اگر منطق کا فرق نہ جانتا تو وہ آ کے رسول سے نہ پوچھتا. کون نہیں جانتا کہ جوان کون ہوتا ہے، لیکن اب وہ رسول سے پوچھ رہا ہے. وہ جوان کو اپنی منطق سے نہیں سمجھتا، وہ دین کی منطق سے سمجھنا چاہتا ہے. کہ یا رسول اللہ جوان کون ہے؟ کہ من آمنا وعمل صالحا واتقا، جو ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیا، جس نے تقوی اختیار کیا، فہو فتح، وہ جوان ہے. نہ بازو کی مچھلی دیکھی، نہ رفتار دیکھا، نہ گفتار دیکھا. کہہ رہے ہیں کہ جو مومن ہے، جو عمل صالح والا ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، فہو فتح، وہ جوان ہے. اور جو اس فلسفے کو نہیں سمجھتا وہ حبیب ابن مظاہر کی جوانی کے راز کو کیا سمجھے گا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد علیہ محمد. کیا ان کی عمر کم ہو گئی تھی؟ کیا ان کی جھریاں کم ہو گئی تھی؟ کہتے سب ہے کہ حبیب جوان تھے کربلا میں. بنیاد جوانی کیا تھی؟ ہمارے پیمانے سے تو بوڑھے ہی تھے، کمر جھکی ہوئی، پلکیں گری ہوئی، بھویں لٹکی ہوئی، جھریاں پڑی ہوئی، مگر ہم کہتے جوان تھے. تو یہ جوانی بازوؤں کی مچھلیوں کی بنیاد پر نہیں ہے، قوت ایمان کی بنیاد. دین کی منطق الگ ہے. حضور والا اس دین کی منطق کو، جب دین کو اختیار کرتا ہے آدمی تو دین کی منطق کو بھی اختیار کرے. تو اللہ نے اسی منزل کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، گامزن رکھنے کے لیے، اسی پر چلنے کے لیے مسلسل انبیاء بھیجے، مسلسل انبیاء بھیجے، مسلسل کتابیں بھیجی. مطالبہ صرف یہ تھا کہ انصاف سے کام لو. آج بھی وہی مطالبہ ہے، انصاف سے کام لو. ہم نے رسول اسی لیے اللہ یہ کہتا رہا، انبیاء یہ کہتے رہے. انسان نے کتنی پذیرائی کی، وقت نہیں ہے کہ تفصیل میں جاؤں، ورنہ میں آپ کو پوری تاریخ کا چہرہ دکھا دیتا. حد یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آ چکے ہیں. انسانیت کو کیسا ہونا چاہیے؟ بلکہ انسانیت کو نہیں، معاشرہ انسانی کو کیسا ہونا چاہیے؟ سب نے ایک ہی بات کہی ہے،
انصاف سے کام لو. تو معاشرہ کیسا ہونا چاہیے؟ ایک کم 1,24,000 انبیاء آئے. پیغمبر کے آنے سے پہلے کی تاریخ پڑھیے اور اس تاریخ کے بارے میں سوال کیجئے کہ اس معاشرے کو کیا کہتے ہیں جس معاشرے میں پیغمبر آئے ہیں آخری. تو ساری تاریخ کہے گی ایام جاہلیت. آپ پہچانے جاہلیت، لفظ جاہل جو ہے وہ علم کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں فلاں جاہل ہے، فلاں پڑھا لکھا، لیکن جب یہاں بولا جاتا ہے ایام جاہلیت، اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مہذب، غیر مطلب. پڑھے لکھے تو تھے، قصیدے انہی کے لٹکائے جاتے تھے کھانے کا، انہی کے قصیدوں کے جواب میں قرآن مجید آیا تھا. تو پڑھے لکھے تو وہ اتنے تھے، مگر سب جاہلیت، کلچر، ان کلچرڈ لوگ، غیر مہذب لوگ تھے. ظاہر غیر مہذبی ہوتے ہیں، یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں. زندہ لڑکیوں کو دفن کر دیتے تھے، اس لیے وہ معاشرہ جاہلیت کہلاتا تھا. مگر میں سوچتا ہوں کہ وہ عہد جاہلیت زیادہ بہتر تھا یا آج کا عہد جاہلیت. اس لیے کہ کل والے کم سے کم بیٹی کے پیدا ہونے کا انتظار تو کرتے تھے. وہ چند سانسیں تو لے لیتی تھی دنیا کے اندر، آج تو اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیتا کوئی. تو یہ غیر مہذب معاشرہ تھا. وہ ایک کم 1,24,000 انبیاء کے تعلیمات کا اثر انسانوں نے اتنا قبول کیا، اور اس میں پیغمبر اسلام آئے. اور اب پیغمبر بھی جا رہے ہیں دنیا سے. ہمیشہ کفر مقابل رہا، ظلم مقابل رہا، اور نبرد آزمائی کرتا رہا. انبیاء آتے رہے، جاتے رہے، قتل ہوتے رہے، کتابیں لٹتی رہیں، مٹتی رہیں، تحریف ہوتی رہی. ایک نبی، دوسرا نبی، ایک نبی کی محنتوں کو بچانے کے لیے ہزاروں انبیاء آتے تھے. سب صاحب شریعت تھوڑی تھے. ایک کتاب لے کر آیا، اس کا ہزاروں آتے تھے اسی کو بچانے کے لیے. لیکن انبیاء قتل کر دیے جاتے تھے، کتابیں برباد کر دی جاتی تھی. ایسے معاشرے میں اگر کوئی نبی یہ کہے کہ یہ کتاب آخری ہے اور ہم آخری نبی ہیں، تو جو باطل قوتیں ہیں ان کا ذہن کیا کہے گا؟ وہ تو یہی تو کہیں گے کہ اچھا بس قصہ ختم، جو ہم نے اتنوں کو رخصت کر دیا تو ان کا تو کوئی وارث بھی نہیں ہے. تو اس کی امیدیں اور بنے گی یا نہیں بنے گی کہ قبائلی نظام رہے گا، ظلم و جبر کا نظام رہے گا. شاید مسکرائے بھی، لیکن اس کی مسکراہٹ پر پانی پھر گیا جب پیغمبر نے کہا میں جا تو رہا ہوں لیکن کتاب کو لاوارث چھوڑ کر نہیں جا رہا. کتاب کو لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، اور ایسے مضبوط ہاتھوں میں دے رہا ہوں کہ جن ہاتھوں کا تم کبھی مقابلہ ہی نہیں کر سکے. اور اسی لیے چہرہ دکھا دیا. دیکھیں، ہر قانون الہی کا خطاب یا انسان کی فکر سے ہوتا ہے، یا انسان کی نظر سے ہوتا ہے، یا انسان کے کان سے ہوتا ہے، لیکن اعلان ولایت کا خطاب تینوں قوتوں سے پوچھا گیا، تینوں قوتوں سے کیا گیا. سوچ لو اچھی طرح سے، دیکھ لو اچھی طرح سے، سن لو اچھی طرح سے. ورنہ اعلان نام مولا لے کے کر دیتے تو کافی تھا، لیکن اٹھا کے چہرہ اس لیے دکھایا کہ کبھی یہ نہ کہنا کہ ہم نے دیکھا نہیں تھا. تو سنایا بھی، دکھایا بھی، سمجھایا بھی. اور جیسے ہی یہ منظر آیا آواز دی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کفر تمہارے دین سے مایوس ہو گیا. وہ جاہلی نظام جو آدم سے لے کر مستقل سارے انبیاء کا مقابلہ کرتا رہا، آج اس اعلان ولایت کی وجہ سے مایوس ہو گیا. نہ یہ آدم کے زمانے میں مایوس ہوا، نہ نوح کے زمانے میں مایوس ہوا، نہ ابراہیم کے زمانے میں مایوس ہوا، نہ موسیٰ کے زمانے میں مایوس ہوا، نہ عیسیٰ کے زمانے میں مایوس ہوا. خود پیغمبر کی 23 سال کی زندگی آپ دیکھ رہے ہیں. بدر میں ہارا تو مایوس نہیں ہوا، خندق میں ہارا تو مایوس نہیں ہوا، احد میں ہارا تو مایوس نہیں ہوا، جنگوں میں ہارتا رہا، فتح مکہ ہو گیا تب بھی مایوس نہیں ہوا. مایوس ہوا 1,24,000 انبیاء کے بعد
میدان غدیر میں چہرے مولایت دیکھ کر. اس لیے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کفر کی مایوسی جمال انبیاء سے نہیں ہے، جمال ولایت علی ہے. مایوس ہو گیا اور ذمہ داری لی، امامت نے ذمہ داری لی. قوت امامت کو پہچاننے کے لیے میں سمجھتا ہوں تاریخ کا یہ ورق کافی ہے. جب ہم کبھی کسی سے کہہ دیتے ہیں کہ انبیاء سے افضل تھے ائمہ، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ صرف منصب کے حوالے دیکھتا ہے، کارکردگی نہیں دیکھتا. پچھلی شریعتوں کو ہزاروں انبیاء مل کے نہیں بچا پائے، لیکن یہ شریعت جو قیامت تک کے لیے ہے، اس کو بچانے والا کون تھا؟ نہیں بات سمجھ میں آتی تو اسی لیے تو ہم کربلا سناتے ہیں. اسی لیے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے حقا کے بنا الہ الہ ہستی سے؟ بنیاد لا الہ حسین نے رکھی، کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یہ ڈاکٹر اقبال یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ رمز قرآن حسین آموختی؟ ہم نے رمز قرآن حسین سے سیکھا، اب تک کیا کر رہے تھے؟ اس لیے کہ وہ 60 ہجری ہے اور 61 ہجری ہے جب یزید تخت حکومت پر بیٹھ کر آواز دے رہا ہے لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل. بنی ہاشم نے ملوکیت کا کھیل کھیلا تھا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی خبر لے کر آنے والا فرشتہ آیا، اور مسلمان سن رہے تھے. میں اکثر کہا کرتا ہوں 60 ہجری کے مسلمانوں کے مقابلے میں آج کا مسلمان زیادہ بہتر ہے. تمام تباہیوں کے باوجود کل وہ پورے دین الہی کی تردید کر رہا تھا، مسلمان سن رہا تھا. آج دنیا ترمیم بھی کرنا چاہتی ہے تو مسلمان احتجاج کے لیے اٹھ کھڑا ہے. ایک لفظ بدلنے کے لیے مسلمان تیار. لوگ پوچھتے ہیں کہ کربلا کا اثر کیا ہے؟ کربلا کا یہی اثر ہے. مردہ ضمیر، اجتماعی ضمیر امت اسلامیہ کو جگانے والا اور زندہ کرنے والا وہ حسین کا نواسہ تھا، جس نے آواز دی تھی کہ ہم اپنے نانا کے دین کو مٹنے نہیں دیں. ان کان دین محمد لم یستقیم الا بقتل فیا سیوف خزینی. اگر نانا کا دین بغیر میرے خون کے پائیدار اور ثابت نہیں ہو سکتا تو اے ظالموں کی تلواروں دو، میرا خون اپنے میں بانٹ لو. یہ حسین تھے. حسین آواز دے کے مدینہ سے چلے کہ ہم نانا کے دین کو بچانے کے ذمہ دار ہیں، نانا کی شریعت کو بچانے کے ذمہ دار ہیں، کتاب الہی کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں. ہم حفاظت کریں گے، تن و سر میں جدائی ہو جائے، لیکن یاد رکھو سر رو کے نیزہ پر بولے گا، تن ترائی پر بولتا رہے. آواز نہیں گم ہوگی، آواز نہیں گم ہوگی. آپ نے دیکھا نہیں کہ تن ترائی پر کس طرح سے بول رہا تھا اور نو کے نیزہ پر سر حسین کس طرح سے بول رہا تھا. زندگی کا مفہوم بتایا، عبودیت کا مفہوم بتایا، اور کس طرح سے بتایا کہ آپ نے دیکھا لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ دربار یزید میں امتحان محبت پدری ہو رہا تھا. بات صرف اتنی نہیں تھی. یہ لٹا ہوا قافلہ جو شام تک پہنچ گیا، اس قافلے کا بچہ حقیقت کربلا کو جانتا تھا. ایسا نہیں تھا کہ کسی کوئی بچپنے کی وجہ سے جانتا نہیں تھا. تو جب دربار میں یزید پوچھ رہا تھا کہ یہ بچی کون ہے، اور یہ بتایا گیا کہ سینہ حسین پر سونے والی حسین کی چہیتی بیٹی ہے، تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ یزید نے پوچھا کہ میں نے سنا تیرا باپ تجھے زیادہ چاہتا تھا. کہا یزید تم نے صحیح سنا ہے، میرا بابا مجھے بہت چاہتے تھے. کہا ٹھیک ہے، مصائب کے یہ ٹکڑے جو آپ سنتے رہتے ہیں میں ذرا دوسرے طریقے سے پڑھنے کا آتا ہوں.
یزید نے کہا کیا اپنے باپ سے ملو گی؟ سکینہ کسی بے شعور بچی کا نام نہیں تھا، کسی بے شعور بچی کا نام نہیں تھا سکینہ، وہ باشعور بچی تھی، وہ کہہ سکتی تھی یزید اب میرا بابا کہا کہ میں ملوں، سیدھا سا جواب تھا، یزید میرے بابا کو تو تیرے سپاہیوں نے قتل کر دیا ہے، اور یزید میں اپنے باپ کے لاشیں بے سر سے لپٹ کے رو بھی چکی ہوں۔ سیدھا سا جواب یہ تھا، لیکن یزید پوچھ رہا ہے کیا اپنے بابا سے ملو گی؟ اور کمسن بچی کہہ رہی ہے ہاں یزید ضرور ملیں گے۔ یہ جواب اس لیے نہیں تھا کہ سکینہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میرا بابا قتل کر دیا گیا، وہ بچی شام غریبہ اپنے باپ کے لاشیں سے لپٹ کر رو چکی ہے، اور کربلا سے لے کر شام تک مسلسل باپ کا سر روکے نیزہ پر دیکھتی آئی۔ مسلسل دیکھا ہے، کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کبھی اسے نوکے نیزہ پر سر حسین کو روتے ہوئے دیکھا ہے، یہ سارے منظر اس بچی نے دیکھا ہے، اور وہ کہہ رہی ہے ہاں یزید میں ضرور ملوں۔ اور پھر وہ دشت طلا میں رکھا ہوا سر حسین اس بچی کے سامنے ہے، تو بچی نے ملنے کی گفتگو جو کی وہ کس اعتقاد و اعتماد سے؟ حیات شہید کے اعتماد سے۔ زندگی ہے، وہ جانتی میرے بابا کا سر تو قلم کیا جا سکتا ہے لیکن حیات کے رشتے منقطع نہیں کیے جائیں، اور وہ آگے اثر اور پھر بات ہے اسی اعتماد کی۔ کہتا ہے کہ بچی پڑی باپ کے سر کو دیکھ کر، یزید کا نہیں ایسے نہیں، ہمیں تو یہ دیکھ رہا ہے کہ واقعی محبت ہے، تم اپنی جگہ سے پکارو اپنے بابا کو، اگر تمہارا بابا کو محبت ہوگی تو یہ بابا تمہارے تم تک جا کر نہ جانے کس تصور کے تحت یزید نے کہا، لیکن حسین کی کمسن بچی نے اعتماد حیات شہید کی بنیاد پر ایک مرتبہ کرتے کا پھٹا ہوا دامن پھیلا دیا، آواز دی بابا اس بھرے دربار میں امتحان ہے، کہتے ہیں کہ دشت طلا سے سر حسین بلند ہوا اور دامن سکینہ تک آ گیا، کمسن بچی نے باپ کے منہ پر منہ رکھ دیا، وہ برسیہ پڑا ہوگا دربار یزید، بچی کا گریہ بھی سن رہا تھا یزید کے مظالم کی داستان۔ ظلم منقلب ينقلبون الہی بحق محمد وانت المحمود، الہی بحق علی وانت الاعلی، الہی بحق فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض، الہی بحق الحسن وانت المحسن، الہی بحق الحسین وانت قدیم الإحسان، وبحق قصة المعصومين من ذرية الحسين عليهم السلام، اللهم قاضي حوائجنا وشافي مرضانا ربنا لا تسلط عليهم الله يرحمنا يا إله العالمين بحق محمد وعجل فرج مولانا يا حسين يا حسين